ایک بہت ہی سبق آموز واقعہ ہے جس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، اور اس کے خاص طور پہ آخری الفاظ جو اس کا نتیجہ ہے، اگر وہ آپ سنیں گے تو یقیناً آپ حیران رہ جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ تاریخ صرف فتوحات گنتی ہے، دسترخوان پر پڑے انڈے، جیم، مکھن وغیرہ نہیں گنتی۔ یہ 1973 کی بات ہے۔ عربوں اور اسرائیل کے درمیان جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ ایسے میں ایک امریکی سینیٹر ایک اہم کام کے سلسلے میں اسرائیل آیا۔ وہ اسلحہ کمیٹی کا سربراہ تھا۔ اسے فوراً اسرائیل کی وزیر اعظم گولڈ مائر کے پاس لے جایا گیا۔ گولڈ مائر نے ایک گھریلو عورت کی مانند سینیٹر کا استقبال کیا اور اپنے کچن میں لے گئی، جہاں اس نے امریکی سینیٹر کو ایک چھوٹی سی ڈائننگ ٹیبل کے پاس کرسی پر بٹھا کر چولہے پر چائے کے لیے پانی رکھ دیا اور خود بھی وہیں آ کر بیٹھ گئی، اور اس کے ساتھ اس نے طیاروں، میزائلوں اور توپوں کا سودے پر بات کرنی شروع کر دی۔ ابھی بھاؤ تاؤ جاری تھا کہ اسے چائے پکنے کی خوشبو آئی۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور چائے 2 پیالوں میں انڈیلی، ایک پیالی سینیٹر کے سامنے رکھ دی اور دوسری گیٹ پر کھڑے امریکی گارڈ کے ہاتھ میں تھما دی۔ پھر دوبارہ میز پر آ کر بیٹھ گئی اور امریکی سینیٹر سے محو کلام ہو گئی۔ چند لمحوں کی گفتگو شنید اور بھاؤ تاؤ کے بعد شرائط طے پا گئیں۔ اس دوران گولڈ مائر انہیں پیالیاں سمیٹیں اور انہیں دھو کر واپس سینیٹر کی طرف پلٹی اور بولی، مجھے یہ سودا منظور ہے، آپ تحریری معاہدے کے لیے اپنے سیکرٹری کو میرے سیکرٹری کے پاس بھیج دیں۔ واضح رہے کہ اسرائیل اس وقت شدید اقتصادی بحران کا شکار تھا۔ جنگ میں اس وقت اس کی شکست یقینی تھی۔ حالات اس حد تک اسرائیل کے خلاف تھے کہ امریکہ تک نے اسرائیل سے منہ موڑ لیا تھا۔ مگر گولڈا مائر نے کتنی سادگی سے اس جنگ کو جیتنے کی خاطر اسرائیل کی تاریخ میں اسلحے کی خریداری کا اتنا بڑا سودا کر ڈالا۔ حیرت کی بات ہے کہ خود اسرائیلی کابینہ نے پہلے اس بھاری سودے کو رد کر دیا۔ کابینہ کا موقف تھا کہ اس خریداری کے بعد اسرائیلی قوم کو 20 برسوں تک دن میں ایک وقت کے کھانے پر اکتفا کرنا پڑے گا۔ آپ کا خدشہ درست ہے۔ گولڈ مائر نے ارکان نے کابینہ کا موقف سنا اور جواب دیا کہ آپ لوگوں کا خدشہ درست ہے، لیکن اگر ہم یہ جنگ جیت گئے اور ہم نے عربوں کو پسپائی پر مجبور کر دیا تو تاریخ ہمیں فاتح قرار دے گی، اور جب تاریخ کسی قوم کو فاتح قرار دیتی ہے تو وہ بھول جاتی ہے کہ جنگ کے دوران فاتح قوم نے کتنے انڈے کھائے تھے اور روزانہ کتنی بار کھانا کھایا تھا، اس کے دسترخوان پر شہد تھا، مکھن تھا، جیم تھا یا نہیں تھا، اور ان کے جوتوں میں کتنے سوراخ تھے یا ان کی تلواروں کے نام پھٹے پرانے تھے۔ یاد رکھیے، فاتح صرف فاتح ہوتا ہے۔ گولڈا مائر کی دلیل میں اتنا وزن تھا کہ اسرائیلی کابینہ کو اس سودے کی متفقہ طور پر منظوری دینا پڑی، اور آنے والے وقت نے یہ ثابت کر دیا کہ گولڈا مائر کا اقدام درست تھا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا، اسی اسلحے اور جہازوں کی آنن فانن خریداری کے بعد یہودی عربوں کے دروازوں پر دستک دے رہے تھے، ان پر زبردستی بمباری اور پیش قدمی کر رہے تھے، اور جنگ کا نقشہ ہی بدل چکا تھا۔ جنگ کے ایک عرصہ بعد واشنگٹن پوسٹ کے نمائندے نے گولڈا مائر کا انٹرویو لیا اور سوال کیا، امریکی اسلحے خریدنے کے لیے آپ کے ذہن میں جو دلیل تھی وہ فوراً آپ کے ذہن میں آئی تھی یا پہلے سے آپ کی حکمت عملی تیار کر رکھی تھی؟ گولڈا مائر نے جواب دیا، وہ یقیناً سنہرے الفاظ سے لکھنے کے قابل ہے، وہ آج کی مسلم دنیا کے لیے باعث عبرت ہے۔ وہ بولی، میں نے یہ استدلال اپنے دشمنوں مسلمانوں کے نبی
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیا تھا۔ میں جب طالبہ تھی تو مذاہب کا موازنہ میرا پسندیدہ موضوع تھا۔ انہی دنوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوانح حیات پڑھی۔ اس کتاب میں مصنف نے ایک جگہ لکھا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو ان کے گھر میں اتنی رقم نہیں تھی کہ چراغ جلانے کے لیے تیل خریدا جا سکے، لہٰذا ان کی اہلیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کی زرہ بختر رہن رکھ کر تیل خریدا، لیکن اس وقت بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے کی دیواروں پر 9 یا 7 تلواریں جو ان کی ذاتی تھیں لٹک رہی تھی۔ جب میں نے یہ واقعہ پڑھا تو میں نے سوچا کہ دنیا میں کتنے لوگ ہوں گے جو مسلمانوں کی پہلی ریاست کی کمزور اقتصادی حالت کے بارے میں جانتے ہوں گے، لیکن مسلمان اس وقت آج دنیا کے فاتح تھے، یہ بات پوری دنیا جانتی ہے۔ لہٰذا میں نے فیصلہ کیا اگر مجھے اور میری قوم کو برسوں بھوکا بھی رہنا پڑے، پختہ مکانوں کی بجائے خیموں میں زندگی گزارنا پڑے، تو بھی اسلحہ خریدیں گے، خود کو مضبوط ثابت کریں گے اور فاتح کا اعزاز پائیں گے۔ دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ گولڈا مائر نے اس حقیقت سے تو پردہ اٹھا دیا، مگر ساتھ ہی انٹرویو نگار سے درخواست کی کہ اس بات کو آف دی ریکارڈ رکھا جائے اور شائع نہ کیا جائے۔ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، یہودی کبھی مسلمانوں کا دوست نہیں ہو سکتا۔ وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے سے جہاں اس کی قوم اس کے خلاف ہو سکتی تھی، وہاں دنیا میں مسلمانوں کے موقف کو بھی تقویت ملنا تھی۔ چنانچہ واشنگٹن پوسٹ کے نمائندے نے یہ واقعہ حذف کر دیا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا گیا، یہاں تک کہ گولڈا مائر بیمار ہو گئیں اور انتقال کر گئیں، اور وہ انٹرویو نگار بھی عملی صحافت سے الگ ہو گیا۔ اس دوران ایک اور نامہ نگار امریکہ کے بڑے نامہ نگاروں کے انٹرویو لینے میں مصروف تھا کہ اس سلسلے میں وہ اسی نامہ نگار کا انٹرویو لینے لگا جس نے واشنگٹن پوسٹ کے نمائندے کی حیثیت سے گولڈا مائر کا انٹرویو لیا تھا۔ اس انٹرویو میں اس نے گولڈا مائر کا واقعہ بیان کر دیا جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق تھا۔ اس نے کہا کہ اب یہ واقعہ بیان کرنے میں اسے کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہوا۔ گولڈا مائر کا انٹرویو کرنے والے نمائندہ نگار نے مزید کہا، میں نے اس واقعے کے بعد جب تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا تو میں عرب بدوؤں کی جنگی حکمت عملیاں دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ وہ مجھے معلوم ہوا کہ وہ طارق بن زیاد جس نے جبل الطارق کے راستے اسپین فتح کیا تھا، اس کی فوج کے آدھے سے زیادہ مجاہدوں کے پاس پورا لباس بھی نہیں تھا۔ وہ 72 گھنٹے ایک چھاگل پانی اور سوکھی روٹی کے چند ٹکڑوں پر گزارا کرتے تھے۔ یہ وہ موقع تھا جب گولڈ مائر کا انٹرویو نگار قائل ہو گیا کہ تاریخ فتوحات گنتی ہے، دسترخوان پر پڑے انڈے، جیم اور مکھن نہیں گنتی۔